آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مرتبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ہم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آج کچھ لوگ ان کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، کر رہے ہیں ان کی شان میں گستاخیاں۔ اور تم شیعوں کو دیکھ لو، یہ شیعہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے۔ یہ خارجی ہیں، خارجی رافضی ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کر لی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک میں قلب سن رہا تھا، ایک شیعہ تھا، وہ تقریر کر رہا تھا۔ تقریر کے دوران اس نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق مسکرانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق مسکرانے لگے۔ حضرت علی نے پوچھا، ابوبکر مسکراتے کیوں ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، علی مجھے آقا کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو علی جنت کا ٹکٹ بانٹیں گے۔ آپ محبت سے سنیں، علی جنت کا ٹکٹ بانٹیں گے۔ علی جنت کا ٹکٹ بانٹیں گے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ شیعہ حضرات، کچھ شیعہ لوگ اسی حدیث کو اپنا موضوع بنا کر ابو بکر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا آدھا حصہ ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت علی ٹکٹ دیں گے، حضرت علی جنت کا ٹکٹ بانٹیں گے۔ اب مولا علی کہنے لگے، ابو بکر بات تو یوں ہی ہے، سرکار نے یہ تو فرمایا ہے کہ علی جنت کا ٹکٹ بانٹیں گے، علی جسے ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ مگر حضرت علی بولے، مگر حضرت ابو بکر صدیق سے مولا علی بولے، ابو بکر بات تو یوں ہی ہے، سرکار نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے، اے علی تم جنت کا ٹکٹ تو بانٹو گے، تم جنت کی ضمانت تو دو گے، مگر جنت کا ٹکٹ اسے ہی دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، اسے جنت کا ٹکٹ دینا۔ اے ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والوں، اے شیعہ رافضی کتوں، اے جہنم کے کتوں، تم نے آدھا حصہ حدیث کا تو پڑھ لیا کہ علی جنت کا ٹکٹ بانٹے گا، مگر علی جنت کا ٹکٹ اس کو ہی دے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ اگر علی سے جنت کا ٹکٹ لینا ہے تو ابو بکر کی محبت کی سند دکھانا پڑے گی۔ جب تک ابو بکر سے محبت نہیں ہوگی، جب تک تمہیں جنت کا ٹکٹ نہیں مل سکتا۔ تو جنت میں جانے کے لیے ابو بکر کی محبت کی سند چاہیے۔ جنت میں جانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کی سند چاہیے۔ جب تک حضرت ابو بکر سے محبت نہیں ہوگی، علی علی کرتے مر جاؤ گے، مگر اللہ کی قسم جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت چاہیے۔ ابو بکر سے محبت کرو۔ کون ابو بکر؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس مال سے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے وہ ابو بکر کا مال ہے۔ اور ابو بکر کا ذکر کرنا، ابو بکر سے محبت کرنا، سرکار فرماتے میری امت پر واجب ہے۔ ہم کیا جانے ابو بکر کی شان کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر سرکار سے کتنی محبت کرتے ہیں، سرکار سے کتنا عشق کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق ہر بار یہی سوچنے لگے کہ اسلام کو کیسے آگے بڑھایا جائے، کس طریقے سے اسلام کا پرچار آگے کیا جائے، کس طریقے سے سب کو وحدہ لا شریک کی دعوت دی جائے، کس طریقے سے سب کو اعلان کلمہ پڑھایا جائے۔ سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اعلان لوگوں کو کلمے کی دعوت دوں، اعلان اسلام کی دعوت دوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ابھی ہماری تعداد بہت زیادہ کم ہے، جب ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھ جائیں گے، جب ہماری تعداد زیادہ ہو جائے گی، پھر ہم اعلان اسلام کا پرچار کریں گے، ہم اعلان اللہ کی دعوت دیں گے، ہم اعلان اسلام کی دعوت دیں گے۔ مگر ابو بکر کے دل میں محبت تھی۔ ابو بکر کی محبت کو دیکھ کر، حضرت ابو بکر صدیق کے جذبے کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے ابو بکر، ہم اعلان دعوت دیتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ساتھ میں اور چند صحابہ کے ساتھ میں مسجد حرام کے پاس آ جاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے
رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، سرکار کا کلمہ پڑھو، یہ آخری نبی ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے ابو بکر کو بہت مارا، ابو بکر کو اتنا مارا اتنا مارا، ابو بکر خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں، ابو بکر کے سارے جسم پر خون ہی خون ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا ابو بکر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ابو بکر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ چند صحابہ ایک جھنڈ بنا کر سرکار کو وہاں سے لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابو بکر بے ہوش ہیں، کفار سمجھ رہے تھے لگتا ہے ابو بکر مر گیا، اگر زندہ بھی رہ گیا تو ہم نے اس کو اتنا مارا ہے کہ دوبارہ سرکار کا نام نہیں لے گا، دوبارہ اللہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اتنا مارا ہے۔ مگر وہ کیا جانتے تھے ابو بکر کی محبت کو، وہ انہیں کیا پتا کہ ابو بکر کون ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور گھر والے ان کو اٹھا کر ایک خیمے میں لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابو بکر بے ہوش ہیں اور شام تک ابو بکر بے ہوش رہتے ہیں۔ شام کے بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا، سارے رشتہ دار چاروں طرف بیٹھے ہیں، ماں بھی وہیں پر بیٹھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلا جملہ بولا، ماں کہتی ہے بیٹا ابو بکر تیرا کیا حال ہے؟ ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر تو ٹھیک تو ہے؟ مگر ابو بکر کی محبت دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میرے سرکار کیسے ہیں، میرے سرکار کہاں ہیں، سرکار کا چہرہ دکھا دو، میں سرکار سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، سرکار کا دیدار کرا دو، سرکار کہاں ہیں، مجھے سرکار سے ملنا ہے۔ جب اتنا کہا تو سارے رشتہ دار وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، سارے رشتہ دار وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ سب کہنے لگتے ہیں ہم اس کی اتنی زیادہ کیئر کرتے ہیں، اس سے کوئی ہماری پرواہ نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹے محمد عربی کا تو پتہ بھی نہیں ہے، مگر یہ محمد کی بات کر رہا ہے، مگر یہ محمد کی بات کر رہا ہے، اس سے کیا ہو گیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے رشتہ دار وہاں سے چلے جاتے ہیں، مگر ماں جیسے بھی ہوتی ہے نا، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ ابھی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور حضرت ابو بکر کے ساتھ میں ہے۔ جب ابو بکر کی آنکھ کھلتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا کچھ کھا لے، ماں کہتی ہے بیٹا کچھ، ابو بکر کچھ پی لے، مگر ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں مجھے سرکار کا دیدار کرنا ہے، مجھے سرکار کا چہرہ مبارک دیکھنا ہے، جب تک میں سرکار کو نہیں دیکھ لوں گا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اے ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والوں، یہ ابو بکر کی شان ہے، یہ ابو بکر کی عظمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ماں تم عمر کی بہن ام جمیل کے پاس جاؤ، ام جمیل نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کو ضرور معلوم ہوگا کہ میرے سرکار کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، اب ماں کے بار بار اصرار کرنے کے بعد میں، اب حضرت ابو بکر کے بار بار اصرار کرنے کے بعد میں ماں ام جمیل کے پاس جاتی ہے، ام جمیل کو بلا کر لے کر آتی ہے۔ ام جمیل جیسے ہی آتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بولے ام جمیل سرکار کیسے ہیں، مجھے بتاؤ سرکار کیسے ہیں، میرے سرکار صحیح سالم تو ہیں، میرے سرکار کو کچھ ہوا تو نہیں ہے، میرے سرکار کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام جمیل کہتی ہیں ابو بکر سرکار صحیح ہے، سرکار کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، سرکار سلامت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے ماں مجھے میرے سرکار کے پاس لے چلو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو ان کی ماں اور ام جمیل اپنا سہارا دیکھ کر سرکار کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ اب جیسی سرکار کے پاس میں حضرت ابو بکر صدیق آئے، ابھی سرکار نے دیکھا بھی نہیں تھا، سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ بولے مجھے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے میرا یار آ گیا ہے۔ اب جیسے حضرت ابو بکر صدیق آئے، میرے سرکار نے گلے سے لگا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بہت زیادہ رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ میرے سرکار نے کہا ابو بکر روتے کیوں ہو، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر صدیق بولے یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا نا تو میں جی نہیں پاتا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کے۔ اے ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والوں، یہ ابو بکر کی شان ہے۔ اگر محبت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز ہیں، اگر عبادت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز ہیں، اگر ریاست میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز ہیں، اگر عقیدت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز ہیں، اگر عدالت میں دیکھو تو تمام صحابہ
صحابہ سے ممتاز ہیں، اگر شجاعت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز ہیں، اگر عقیدت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز ہیں۔ محدث اعظم کچوج بھی فرماتے ہیں مرتبہ صدیق کا کیا پوچھتے ہو سید، مرتبہ صدیق کا کیا پوچھتے ہو سید۔ ہر فضیلت کے جامع ہیں جامع، ہر فضیلت کے جامع ہیں، اس جامع کو سمجھو۔ آج لوگوں کے پاس میں علم تو ہوتا ہے مگر فضیلت کے جامع نہیں ہے۔ علم کا جامع کون ہے؟ مولا علی علم کے جامع ہیں۔ محدث اعظم فرماتے ہیں ہر فضیلت کے جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے جامع ہے نبوت کے سوا۔ بس حضرت ابوبکر صدیق نبی نہیں ہیں، باقی جتنی بھی فضیلتیں ہیں حضرت ابوبکر کے پاس میں ہیں۔ حضرت ابوبکر تمام صحابہ سے زیادہ سرکار سے محبت کرتے ہیں، ابوبکر تمام صحابہ سے زیادہ حضور سے عشق کرتے ہیں، ابوبکر تمام صحابہ سے زیادہ افضل ہیں، ابوبکر تمام صحابہ سے زیادہ بہتر ہیں۔ اگر عبادت میں دیکھو تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اگر ریاضت میں دیکھو تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اگر محبت میں دیکھو تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اگر شجاعت میں دیکھو تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اگر ریاضت میں دیکھو تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اگر عبادت میں دیکھو تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اگر سخاوت میں دیکھو تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اگر عدالت میں دیکھو تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کس زبان سے بیاں ہو مرتبہ صدیق اکبر کا، کس زبان سے بیاں ہو مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ مرتبہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا۔ یہ مرتبہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر